کہانی شروع ہوتی ہے ایک جیل کے دروازے سے۔ 17 اپریل 1971 ایک شخص سالوں کی قید کے بعد پہلی بار آزاد فضا میں سانس لیتا ہے۔ اس کا نام تھا محمود بکر حجازی، ایک ایسا قیدی جو صرف ایک فرد نہیں تھا بلکہ ایک پوری قوم کی علامت بننے والا تھا۔ اسی دن ایک دروازہ نہیں کھلا بلکہ ایک تاریخ لکھی گئی۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ فلسطین کی حقیقت ہے، اور اسی حقیقت کو یاد رکھنے کے لیے ہر سال 17 اپریل کو منایا جاتا ہے پرزنرز ڈے یا قیدیوں کا دن۔ السلام علیکم، میں ہوں ماہم عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو ایکسپلینز۔ آج ہم بات کریں گے قیدیوں کا دن کیا ہے، 17 اپریل کیوں منتخب کیا گیا، فلسطینی قیدیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ صرف قید کا ہے یا ایک مکمل نظام کا حصہ۔ آئیے اس کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ ہر سال 17 اپریل کو فلسطینی قیدیوں کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن صرف ایک یادگار نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، ایک آواز ہے ان ہزاروں لوگوں کی جو جیلوں کے اندر ہیں۔ یہ دن پہلی بار 1974 میں فلسطینی نیشنل کونسل نے مقرر کیا تھا۔ یہ تاریخ کیوں؟ کیونکہ 17 اپریل 1971 کو ایک فلسطینی قیدی محمود بکر حجازی کو رہا کیا گیا، جو فلسطینی تحریک کا پہلا قیدی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک قیدی کا آزاد ہونا نہیں تھا، یہ ایک علامت بن گیا، اور اسی لیے 1974 میں اس دن کو قیدیوں کے دن کے طور پر مقرر کیا گیا۔ آج تقریباً 9600 سے 10,000 فلسطینی قیدی مختلف جیلوں میں موجود ہیں۔ ان میں 3000 سے زائد قیدی بغیر مقدمے کے قید ہیں۔ ان میں 300 سے زائد بچے، درجنوں خواتین اور کئی ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو عمر قید کاٹ رہے ہیں۔ بغیر مقدمے کے قید یا ایڈمنسٹریٹو ڈیٹینشن کیا ہے؟ دراصل یہ سب سے خطرناک چیز ہے، یعنی نہ کوئی کیس، نہ کوئی عدالت اور نہ کوئی ثبوت، صرف شک کی بنیاد پر 6 ماہ کی قید، اور پھر اسے بار بار بڑھایا جاتا ہے۔ یہ نظام انسانی حقوق کے اداروں کے مطابق بنیادی انصاف کے خلاف ہے۔ یہاں ایک چونکا دینے والی حقیقت ہے، دنیا میں صرف ایک جگہ ہے جہاں بچوں کو فوجی عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ ہے فلسطین۔ 300 سے زائد بچے جیلوں میں ہیں۔ ہزاروں بچوں کو 2000 کے بعد گرفتار کیا گیا۔ ان بچوں کو والدین کے بغیر پوچھ گچھ، ذہنی دباؤ اور جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فلسطین ایک عجیب نظام ہے، ایک ہی زمین لیکن 2 قانون۔ اسرائیلی شہری سول قانون کے تحت انصاف حاصل کرے اور فلسطینی فوجی عدالت میں بھیجے جائیں، یعنی ایک شخص کو مکمل حقوق حاصل ہوں اور دوسرے کو محدود انصاف ملے۔ انسانی حقوق کی رپورٹس کے مطابق قیدیوں پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا جاتا ہے، طبی سہولتوں کی کمی ہے اور جبری اعتراف کروانا بھی عام سی بات ہے۔ بعض کیسز میں قیدیوں کی موت بھی رپورٹ ہوئی ہے۔ 1967 سے اب تک تقریباً 10 لاکھ فلسطینی کبھی نہ کبھی گرفتار ہو چکے ہیں، یعنی ہر 5 میں سے ایک فلسطینی جیل جا چکا ہے، یعنی پوری قوم قید کا تجربہ رکھتی ہے۔ حال ہی میں ایک نیا قانون منظور ہوا جس کے تحت فلسطینی قیدیوں کو سزائے موت دی جاتی ہے، اور ناقدین کے مطابق یہ قانون صرف ایک ہی قوم کو نشانہ بناتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف جیل کا نہیں، یہ ایک نظام کا ہے۔ گرفتاری، پوچھ گچھ، عدالت، قید، سب کچھ ایک خاص سیاسی پس منظر میں ہوتا ہے۔ اسی لیے فلسطینیوں کے لیے قیدی صرف قیدی نہیں بلکہ مزاحمت کی علامت ہے۔ جب ایک معاشرے کے باپ، بیٹے اور بھائی بار بار گرفتار ہوں تو اس کا اثر صرف فرد پر نہیں بلکہ پوری نسل پر پڑتا ہے۔ یہ خوف، غصہ اور مزاحمت تینوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ دن قیدیوں کو یاد رکھنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ دن اس لیے منایا جاتا ہے کہ دنیا کو حقیقت دکھائی جائے اور انصاف کا مطالبہ کیا جائے۔ یہ ایک دن نہیں بلکہ یہ ایک تحریک ہے۔ تو اگلی بار جب آپ 17 اپریل سنیں تو اسے صرف ایک تاریخ نہ سمجھیں بلکہ یہ ایک سوال ہے کہ کیا انصاف صرف طاقتور کے لیے ہوتا ہے یا ہر انسان کے لیے؟ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔